تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں سے منع کیا ہے، جن مالی معاملات کو، تجارتوں کو حرام قرار دیا ہے، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس کی ریزنز، اس کی کازز، اس کی وجوہات دو ہیں۔ وہ دو اصول ہیں، اگر آپ کے پاس قابل نفع شیء ہے، آپ کی ملکیت میں ہے اور آپ کے قبضے میں ہے، اگر اس کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دو چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک کہ وہ معاملہ سود سے مبرہ ہو، سود اس کے اندر نہ ہو، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ کوئی بھی شرعی معاملہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے اور خریدنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے یا جائز قرار دیا ہے، اس کے اندر پہلا اصول، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر سود کا شائبہ بھی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر دھوکہ موجود نہ ہو، غرر نہ ہو، بے یقینی والی چیز نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں بہت خوش نما چیز لگتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، اس کے اندر فالٹ ہوتے ہیں، لیکن ان فالٹس کو، ان نقائص کو وہی شخص جانتا ہے جس کی وہ چیز ہے۔ اگر وہ واضح نہیں کرتا یا کوئی ایسی چیز جو مجہول ہے، جو واضح نہیں ہے، اس کے بارے میں تجارت کرتا ہے تو یہ بھی اس چیز میں اگر یہ چیز آ جائے گی دھوکہ، بے یقینی کی صورتحال، تو پھر بھی وہ حلال چیز بھی حرام ہو جائے گی۔